لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس ہمارا آج کا تاریخ اسلام ہے کہ جس میں ہم شہداء معصومین کی تاریخ، ان کی زندگی نامہ کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی طیبہ کے بارے میں جو ہے ہم اس پر نظر ڈالیں گے. خوب کہ امام کا نام کیا تھا. امام کا نام ان کے جو اسم مبارک تھا وہ علی ابن حسین علیہ السلام تھا. ان کی جو تاریخ ولادت تھی 15 جمادی الاول 38 ہجری اور روز جمعرات یعنی پنجشنبہ کا دن تھا. مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ان کی ولادت. اور دوسری روایتوں کے مطابق 5 شعبان یا 7 شعبان 38 ہجری بھی ہے. خوب 3 تاریخ ملتی ہیں امام کے بارے میں کہ مثلا 15 جمادی الاول اور بعض روایتوں کے مطابق 5 شعبان یا 7 شعبان. خوب ماہ جمادی الاول 38 ہجری تھی کہ جب مالک کائنات یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کا پہلا فرزند جو ہے پروردگار عالم نے عطا کیا تھا کہ جس کا نام امام نے جو ہے جس کا نام یعنی امام کا نام جو ہے علی رکھا گیا. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اس نام کو مثلا باقی رکھنے کا جو رواج تھا، جو روایت تھی، وہ امام نے اسی طرح سے باقی رکھی کہ اپنے سب سے پہلے فرزند کا نام انہوں نے علی رکھا. اور اس کے بعد جو فرزند انہیں ہوتے گئے تو اس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور سب کا نام جو ہے وہ علی کے نام پر ہی رکھا تھا. مثلا علی ابن الحسین، علی اکبر، علی اصغر وغیرہ سب کا جو نام تھا وہ علی پر ہی تھا. خوب روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی تھی یعنی امام جب اس دنیا میں آئے تھے تو حضرت علی ابن ابی طالب یعنی ان کے دادا جو وہ کوفے میں جو ہے مسند خلافت پر تھے. اور آپ کے دادا نے مثلا امام کے دادا نے امام زین العابدین کے دادا نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سارے خاندان کے لوگ جو تھے یعنی اس مولود کو دیکھ کر، اس بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ وہ لوگ خوش تھے. اور شاید اسی وجہ سے مثلا کہ علی علیہ السلام نے اپنے پوتے کو اپنے خد و خال کا دیکھ کر یعنی اپنی طرح ان کو دیکھا، ان کا ہو بہو مثلا انہیں اپنا چہرہ جب اپنے پوتے میں نظر آیا تو شاید یہی وجہ تھی کہ امام نے کیا کیا، اپنے پوتے کا بھی نام اپنے نام پر رکھ دیا علی. جو القاب تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ بہت زیادہ ہیں کہ جس میں سے کچھ القاب جو ہیں وہ مشہور ہیں جیسے زین العابدین، سید الساجدین، ذو صفنات اور سجاد عابد وغیرہ. تو یہ ساری جو ہیں وہ ان کے القاب تھے جو مشہور ہیں. کنیت جو تھی وہ امام کی ابو محمد اور ابو الحسن اور ابو القاسم تھے. ان کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام جو ہمارے تیسرے امام ہیں، اور ان کی والدہ جناب شہربانو. جس طرح سے ہم ابھی تک مثلا ہر معصوم کی مادر گرامی کے بارے میں ایک چھوٹا سی جو ان کا زندگی نامہ تھا کہ وہ کہاں سے وہ منسوب تھیں، کس خاندان کی رہی ہیں، کہاں سے آئیں اور کس کی والدہ بنی، وہ یہ ساری چیزیں. امام کی جو والدہ تھیں جناب شہربانو، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب شہربانو بادشاہ ایران یعنی ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی کہ جن کا مثلا جو ان کے آباء و اجداد تھے یہ کہ ان کے بابا یزدجرد بن شہریار بن شیرویہ ابن پرویز بن اسپن نوشیروان آدِ کسریٰ کی بیٹی تھیں.
علامہ تریحی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے شہربانوں سے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے. مثلا ان سے جب یہ پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو بی بی نے فرمایا تھا کہ میرا نام جو ہے وہ شاہ جہاں ہے. تو امام نے فرمایا انہیں، یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام شاہ جہاں نہیں ہے بلکہ تمہارا نام شہربانو ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب جناب شہربانو ایران سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئی تھیں، جب انہوں نے سفر شروع کیا تھا، تو جناب رسالت مآب نے عالم خواب میں ان کا عقد جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا. اور جب آپ وارد مدینہ ہوئی تھی تو امام علی علیہ السلام نے امام حسین کے سپرد کر کے فرمایا تھا، یعنی ان کا عقد پڑھ کے ان کے ہاتھوں میں ان کی ذمہ داری دے کے، اس کے بعد جو ہے امام نے یہ اپنے بیٹے سے یعنی سید الشہداء سے فرمایا تھا کہ حسین یہ وہ عصمت کی پیکر ہیں، وہ عصمت پروا بیوی ہیں کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل و اوصیاء افضل کائنات والا بچہ پیدا ہونے والا ہے. بس یہی جو امام کی پیشن گوئیاں تھیں وہ سچ ہوئیں، اور جناب علی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں انہی کے بطن سے آئے تھے. یہ خود یعنی ایک امامت کو جنم دینا، ایک امامت کی ولادت کا سبب بننا اس دنیا میں، خود ایک شہزادی یعنی بی بی شہربانو کی فضیلت اپنے آپ میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے انہیں اتنا پاک و مطہر بنایا تھا کہ ان کی بطن سے معصوم کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے. آپ کی والدہ جناب شہربانو کا انتقال جو ہے امام زین العابدین کی ولادت کے 10 ہی دن کے بعد ہو گیا تھا. مدت امامت امام کی کتنی تھی؟ 35 سال تھی، اور ان کی کلن جو حیات تھی وہ تھی 57 سال کی، 57 ایئرز کے تھے وہ. تاریخ شہادت 25 محرم الحرام 95 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا تھا، اور آپ کے فرزند حضرت امام باقر علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد گرامی یعنی جناب زین العابدین کا نماز جنازہ پڑھائی تھی. اور مولا جامع تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ناقہ آپ کے قبر پر نالہ و فریاد کرتے ہوئے 3 دن میں مر گیا. یعنی جو سواری تھی امام کی وہ اتنی زیادہ غمگین ہو گئی تھی امام کے رخصت کے بعد، امام کی شہادت کے بعد، کہ وہ 3 شب و روز ان کے قبر پر جو ہے وہ گریہ و نالہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا. ازواج یعنی جو ان کی زوجہ تھیں وہ کئی تھیں، مختلف شریک حیات تھیں، لیکن جس میں سے مثلا جو فضیلت ملی، ایک امام کی ماں ہونے کی جو حیثیت ملی، وہ جناب فاطمہ بنت امام حسن، یعنی آپ نے جانتی ہوں گی کہ امام کی جو زوجہ تھیں ایک، وہ امام حسن کی بیٹی تھیں کہ جس کے ساتھ امام نے جو ہے عقد کیا تھا، کہ جن سے امام باقر علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں آئے تھے، جن کے بطن سے یعنی امام باقر علیہ السلام کی ماں بننے کا شرف انہیں حاصل ہوا تھا. باقی سب جو تھیں وہ یعنی باقی جو زوجہ تھیں ان کی ازواج تھیں وہ سب ام ولد کی حیثیت رکھتی تھیں. اولاد جو ان کے فرزندان تھے مثلا 16 تھے، 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کے نام امام کے محمد باقر، عبداللہ، حسن، حسین، زید، عمرو، حسین اصغر، عبد الرحمن، سلیمان، علی، محمد اصغر. اور بیٹیوں کے جو نام امام نے رکھے تھے وہ تھے خدیجہ، فاطمہ، ایلیہ اور ام کلثوم. یہ 16 فرزندان تھے امام کے، 4 بیٹیاں اور 11 بیٹے. انگوٹھی کے جو ان کے نگینہ کا نقش تھا وہ تھا حسبی اللہ لکل حمد. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام کا جو مشہور لقب ہے سید سجاد، کہ جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لوگ اسی نام سے جو ہے امام کو پکارتے بھی ہیں، تو یہ کیوں پڑا؟ یعنی سجدہ سید السجاد یعنی سجدہ کرنے والوں میں سردار ہو. روایتوں میں معلوم ہے، مثلا وارد ہوا ہے کہ
امام جو ہے وہ بہت زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی یہاں تک کہ معمولی نعمت جو ان کو حاصل ہوتی تھی وہ فوراً سے زیر سجدہ ہو جاتے تھے۔ خوب مصیبت کے دفع ہونے میں جیسے ہی کوئی مشکل ٹل جاتی تھی امام سجدہ کرتے تھے، مومنین کے درمیان جیسے ہی صلح ہوتی تھی، کوئی سبب بنتا تھا، امام فوراً سجدہ کرتے تھے۔ یعنی اتنا زیادہ سجدہ شکر انہوں نے ادا کیا کہ اس طرح سے ان کا نام جو ہے وہ سجاد پڑ گیا تھا، لوگ انہیں سجاد کے نام سے یاد کرنے لگے تھے۔ خوب کربلا کی قیامت خیز شب جب آئی تھی، یعنی آپ نے وہاں پر بھی، یعنی اتنی زیادہ مصیبت میں بھی امام نے وہاں پر جو اپنا طریقہ کار تھا شکر الہی ادا کرنے کا، امام وہاں پر بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے، اور امام نے اس یعنی قیامت خیز ماحول میں بھی سجدہ شکر الہی کو بجا لایا تھا، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا امام نے۔ اور آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے جب زیر خنجر سجدہ کیا تھا، اسی طرح آپ نے بھی خاکستر گرم سبین کربلا پر سجدہ کیا تھا۔ خوب یعنی اتنی زیادہ مصیبتیں آنے کے بعد بھی امام نے وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ کا ایک باغ تھا جس میں 500 خرما کے درخت تھے، آپ جب باغ میں مثلا داخل ہوئے تھے امام، تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کرتے تھے۔ مثلا 500 درخت اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عطا فرمایا تھا، یعنی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی حوادث زمانے سے تباہ نہیں ہونے دیا تھا۔ یعنی خدا نے وہ جو ان کی ایک آپ سمجھیں پراپرٹی تھی، جو ان کی ملکیت تھی 500 درخت، وہ کسی بھی زمانے کے زد میں نہ آ کر خدا نے اسے ہمیشہ محفوظ رکھا تھا۔ خوب آپ نے خاک شفا کی ایک سجدگاہ بنا رکھی تھی جس پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ خاک روز قیامت ان سجدوں کی جو ہے وہ گواہی بن کر امام کے لیے پیش ہوں گی۔ خوب یہ آج کا درس تھا کہ جو حیات طیبہ جو گزاری ہے امام نے، کچھ سوالات آج کے درس سے، امام زین العابدین کے کچھ القاب بیان کریں، اور امام کی جو امامت کا دورہ تھا وہ کتنے سال تھا۔ دوسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مادر گرامی کون تھیں اور وہ کس کی بیٹی تھی۔ تیسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جناب شہربانو کا عقد جو ہے عالم خواب میں کس نے پڑھا تھا۔ چوتھا سوال کہ امام کی، پانچواں سوال امام کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔